افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں، کافی عجیب معاملہ نہیں ہو گیا یہ؟ پاک افغان جنگ چھڑ چکی ہے، اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ وہاں پہ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، افغان فورسز کی طرف سے بھی اور پاکستانی فورسز کی طرف سے بھی۔ خیر صاحب ہم بھی تو ایک مسلمان ملک ہے نا، اگر وہاں سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ سرزمین جو ہے افغانستان کی، وہ بھارت جو ہے اپنی شکست کی جو خفت مٹانے کے لیے جو ہے وہاں سے استعمال کر رہا ہے اور اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، بھارت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ ہم نے افغانیوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، اپنے ملک میں روزگار مہیا کیا، یہاں پر وہ کمائی کرتے ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، لیکن غداری بھی ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ناظرین کم صبح سویرے اس وقت بارڈر پر کھلی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بارڈر سے جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، وہاں پر حالات انتہائی خراب بتائے جا رہے ہیں۔ ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پہ راکٹس مارے، انہوں نے خود کش حملہ کیا اور گھس کے کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ جو وادی تیرہ میں ہمارے 11 جوانوں کو شہید کیا ان سٹرائکس کے بعد، یہ ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے۔ کہ ایک اور بہت بڑا حملہ ہوا ہے راتوں رات، اوور نائٹ بیٹل، another اوور نائٹ بیٹل آن ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ شمالی وزیرستان اور خوست کا جو درمیانی سرحدی علاقہ ہے، جو سرحدی پوسٹس ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سے زیادہ ٹرینی پولیس والے ہلاک ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں شکروار رات کو پاکستان طالبان ٹی ٹی پی نے ایک بڑے حملے کو انجام دیا۔ ٹی ٹی پی نے پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ بول دیا، جس میں 7 پولیس کرمی شہید ہو گئے، جبکہ سرکشا بلوں نے 5 حملہ وروں کو مار گرایا۔ یہ حملہ پاکستان کی آنترک سرکشا کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، جہاں حال کے دنوں میں آتنکی گھٹناؤں میں 46% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ شکروار رات قریب 9 بجے راتا کلاچی علاقے میں استھت پولیس ٹریننگ سینٹر کے مکھیہ دوار پر ایک وسفوٹک سے لدے ٹرک سے ٹکر مار کر وسفوٹ کیا گیا۔ اس دھماکے سے ٹریننگ سینٹر کی دیوار کا ایک حصہ ڈھہ گیا، جس میں ایک پولیس کرمی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد 7-8 ہتھیار بند ٹی ٹی پی کے لڑاکے سینٹر میں گھس گئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ حملہ وروں نے گرینیڈ اور انیہ ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا۔ لگ بھگ 6 گھنٹے چلی مٹبھیڑ میں سرکشا بلوں نے قریب 5 یا 6 حملہ وروں کو مار گرایا، جس میں ایک سوسائڈ بومبر بھی شامل تھا۔ حملہ وروں کے پاس سے سوسائڈ بیسٹ، وسفوٹک اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ سینٹر میں موجود 200 سے ادھک پولیس کرمی اور ریکروٹ سرکشت روپ سے باہر نکال لیے گئے، جس سے ایک بڑی ترافتی ٹل گئی۔ 13 انیہ پولیس کرمی گھائل ہوئے، جنہیں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ مرتکوں میں ایک ادھیکاری کے علاوہ انیہ کانسٹیبل شامل ہیں۔ حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے پہلے لی، لیکن بعد میں انکار کر دیا۔ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے دعویٰ کیا۔ حملہ وروں نے باڈی کیم سے حملے کا لائیو پرسارن بھی کیا۔ پاکستانی میڈیا میں شروعاتی رپورٹس میں 50 سے ادھک پولیس کرمیوں کی موت کی افواہیں پھیلی، لیکن ادھیکارک سوتروں نے اسے خارج کرتے ہوئے صاف کیا کہ کیول 7 شہید ہوئے ہیں۔ IRY نیوز کے پترکار جعفر نقوی کی رپورٹ کو لے کر پاکستانی سینا کے دباؤ ڈالنے کی بھی خبریں آئی ہیں۔ یہ حملہ پاکستان میں بڑھتے آتنکواد کا ایک ادھارن ہے۔ ایک اور بہت بڑا حملہ ہوا ہے راتوں رات، اوور نائٹ بیٹل، another اوور نائٹ بیٹل آن ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان دہشت گردوں نے پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ کیا، اور یہ کئی گھنٹوں تک یہ دو بدو فیس ٹو فیس لڑائی چلتی رہی ہے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اسکول کے جو تقریباً کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پولیس ٹریننگ سینٹر تھا تو جو اسٹوڈنٹس اور جو بھی ٹیچرز تھے وہ پولیس سے تعلق رکھنے والے ہی تھے، تو 7-8 آفیشلز جو ہیں وہ اس کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں، اور کوئی 5-6 کہے جا رہے ہیں دہشت گرد جن کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اور ایک طرف جو ٹی ٹی پی ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور اسلام آباد انٹر ہو چکی ہے، اور دوسری طرف جو طالبان دہشت گرد ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس ٹریننگ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، جس میں 6-7 کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شہید ہوئے ہیں، لکھا ہوا آ رہا ہے، لیکن جو تصویریں چل رہی ہیں اس میں تو بہت ساری ڈیڈ باڈیز وغیرہ اس طرح کی نظر آ رہی ہیں۔ وہ پرانی بھی ہو سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن آپ کو پتہ ہے جتنا بتاتے ہیں تو وہ اتنا تو نہیں بتاتے جتنا ہوتا ہے، کم ہی بتاتے ہیں نا۔ یہ سلسلہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ ساری جو میں دیکھ رہی تھی فوٹیجز چل رہی تھی، آبویسلی آپ کو پتہ ہے ویسے تو بلیک آؤٹ آپ جتنا بھی کر لیں، ایکس جو ہے ٹویٹر، وہاں پہ تو آپ روک نہیں سکتے کسی بھی ایسی چیز آنے سے۔ آگے لگی ہوئی ہیں اسکول کے اندر، بہت خوفناک قسم کی جو ویڈیوز اور فوٹیجز ہیں وہ چل رہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈی آئی خان میں جو ہے وہ ہیویلی آرمڈ 6 to 7 ٹی ٹی پی ٹیررسٹ جو تھے وہ انہوں نے مینیج ٹو انٹر پولیس ٹریننگ سینٹر، اور 50 پولیس پرسنل، اچھا کہیں پر یہ آپ دیکھیں جو میں اس وقت ابھی پوسٹ پڑھی ہوں اس کے اوپر ہے کہ 50 لوگوں کو جو ہے 50 پولیس پرسنل کو انہوں نے مار دیا، لیکن میرا نہیں خیال اتنا، جتنا بھی ہے جو دوسرے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ جی 7 لوگوں کو مارا ہے۔
لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں جی کہ جو مذہبی جماعتیں وہ کہاں تک پہنچی، یعنی ٹی ٹی پی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اچھا، ٹی ٹی پی کا جو سوشل میڈیا اور ایکس کا اکاؤنٹ ہے وہ انہوں نے اڑا دیا ہے. تو جب تحریک لبیک پاکستان کے ہی سوشل میڈیا سے کوئی خبر نہیں چلی تھی، خبر کتوں چلنی پائیں، ادھر تو وہی بند ہیں سارے، انٹرنیٹ بھی بند ہے، اس لیے کوئی خاص خبر نہیں پہنچ رہی. لیکن پھر بھی خبر تو نکالنے والے نکال ہی دیا کرتے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، آپ روک نہیں سکتے اس چیز کو آج کے دور میں. تو ٹینشنز نظر آ رہی ہیں پاک افغان کے بارڈرز پر اس کو لے کر. لیکن اگر ہم خواجہ آصف جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی بات کریں تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم نے افغانیوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، اپنے ملک میں روزگار مہیا کیا، یہاں پر وہ کمائی کرتے ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، لیکن غداری بھی ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں. آخر کیوں یہ قوم اتنی زیادہ کہہ لیں کہ ذلت خواہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اگینسٹ ہی کھڑی رہتی ہے، اور ان کو جو جھکاؤ ہے وہ بھارت کی طرف زیادہ نظر آتا ہے، چاہے سیاست کی بات کر لیں یا چاہے آپ ان کی کرکٹ کی بات کر لیں. آخرکار ایسا کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے؟ افغانیوں کے پاس کرنے کے لیے ہے کیا ہے بتا دینا. وہ ان کو ہم نے جگہ دی ہے. ہم اپنے ملک میں، آپ کسی بازار میں جا کے دیکھ لینا افغانی کتنے افغانیوں کو ہم نے جگہ دی ہوئی ہے. آپ کو ہر دوسری گلی میں افغانی نظر آ جاتے ہیں. ادھر کوئی کچھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پاکستانی نے جگہ دے رہے ہیں، انہیں رہائش فراہم کرنے بعد میں ایسا کر رہے ہیں. وہ اسلامی کنٹری، کیسی اسلامی کنٹری ہے جو اپنے اسلامی کنٹری کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی؟ وہ کیسی اسلامی کنٹری ہے جو اس ملک پہ الزام لگا رہی ہے ان لوگوں کو ہم نے رہائش دی، ہم نے سب کچھ دیا؟ یہ ان کا طریقہ تو نہیں ہے نا، جب ہم نے کیا ہی نہیں. ہمارے ڈیفنس منسٹر نے جیسا کہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے یہ کیا ہی نہیں. جب ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا، ہم نے یہ کیا ہی نہیں، تو وہ کس طرح یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز کی ہے؟ جب وہ دیکھیں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا فارن منسٹر انڈیا میں ہے، حالانکہ ان کو تو اپنے ملک میں ہونا چاہیے. اگر ایئر اسٹرائک ہو گئی ہے تو آ کر کچھ نہ کچھ جواب دیں. وہ آپ کچھ کر نہیں رہے، اور جب پاکستان نے کوئی ایسا بیان دیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کابل پر اٹیک کر دیا ہے، تو پاکستان کو بلیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھنا وہ اب دیکھیں وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا میں بیٹھ کے وہ مادے کر رہا ہے، ایجوکیشن کی مادے کر رہا ہے، اور چیزوں کی مادے کر رہا ہے. انڈیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات اچھے کر رہا ہے. کیوں اچھے کر رہا ہے؟ کرکٹ میں دیکھیں ہمارا پاکستان کے ان کا افغانستان کے ساتھ کتنا زیادہ خراب ہو گیا ہوا ہے. ہم ایسے دیکھ لیں ہم ان کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، ان کو دے کیا نہیں رہے ہم؟ ہمارے ملک نے ان کو کب جگہ دی ہے. کہ پاکستان نے جب بھی امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو کچھ الٹا ہی ہوتا ہے. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ امریکہ کا پپٹ ہے اور امریکہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. جبکہ بات یہ ہے کہ ہمارے 11 سولجر شہید کر دیے ہیں ٹی ٹی پی نے. یہ کیا جواز والی بات ہے؟ دیکھیں 11 سولجر ہمارے انہوں نے شہید کر دیے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. اب ان کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ وہ ہم نے کیا ہے. وداؤٹ پروف ہمارے 11 سولجر. جرنلسٹ نے کہہ دیا کہ پاکستان ایئر اسٹرائک کیا، پاکستان کے جو جیٹس ہیں وہ ہمارے کابل میں آ کر کہہ لیں کہ بلاسٹ کر کے چلے گئے، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں مان لیں گے ہم؟ وہ مان رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہی بول رہا ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. وہ دیکھیں، وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے انہیں کیا دیا ہے، ہم نے ان کے لیے کتنا کچھ کیا ہے. وہ اس چیز کو تو دیکھیں نا، ان کے پاس کیا تھا کیا نہیں، ان کے پاس کیا ہے کیا. ان کے پاس پاکستان ان کو رہائش دی، اتنا کچھ دیا، ان کے لیے اتنا کچھ کیا. حالانکہ ہمارے افغانستان کے ساتھ پہلے تعلقات اچھے تھے، بہت زیادہ تعلقات اچھے تھے. ہمارے جو تعلقات تھے ان کے اسلامک کنٹریز، ظاہر بات ہے تعلقات اچھے ہوتے ہیں دونوں کنٹریز کے اندر، پر لیکن نہیں، ان کو نہیں رہا ساری عزت. اسلامی ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ تو بھارت کے ساتھ زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں. وہاں فورن منسٹر ان کے پہنچے ہوئے ہیں. اب معاہدوں کی بات کی ہے، بہت سارے ایسے معاہدے ہو رہے ہیں، لائیو سٹریمنگز چل رہی ہیں ان کے. تو اگر اٹیک ہوا تو ان کے تو فورن منسٹر کو فوراً چھوڑ کر اپنے ملک واپس آنا چاہیے. اب یہ الزامات ہیں نا پاکستان پہ، غلط الزامات ہیں جو وہ لگا رہے ہیں.